بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ ماں باپ جو پریشان ہو چکے ہیں، تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، راتوں کی نیند ان کی خراب ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں ان کی اولاد کے کام نہیں آ رہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان تو ہو ہی چکی، اب وہ دین اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اب وہ ایسے کاموں میں پڑ چکے ہیں جس کے بارے میں اسلام میں منع ہے۔ جی ناظرین، وہ والدین ایسے بہت پریشان رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایسا عمل میں نے سوچا پیش کروں کہ اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد صحیح راستے پہ ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، نیک اور صالح ہو جائے، تو یہ وہ وظیفہ ضرور کریں۔ لیکن اگر ان کی اولاد نے ان کو اتنا ستایا ہے، اتنا پریشان کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اب اس کو بے شک اللہ کی طرف سے سزا ملے یا جس کی طرف سے بھی ملے، کچھ ملنی چاہیے۔ یہ تو کوئی ماں باپ بھی نہیں چاہتا کہ ان کی اولاد جہنم میں جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن زمانے کی ٹھوکر دنیا میں ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ایسے ماں باپ بھی ہیں نا جنہوں نے دلوں پہ پتھر رکھ لیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جاتا ہے تو آگ میں چلے جا کے، لیکن ایسے 99.9% ایسے نہیں ہیں۔ باقی سب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد صالح اور نیک ہو جائے۔ خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں وہ زیادہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں جو وقت گزار رہی ہوتی ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں ایسا لکھا جا رہا ہے کہ یہ نامہ اعمال آخرت میں تو کھلے گا ہی کھلے گا، دنیا میں بھی ان کے لیے کھل جاتا ہے۔ اس چیز کا احساس بیٹیوں کو نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی کھلی سوچ کر رہی ہے، اب وہ یورپین بن گئی ہیں، امریکن ٹائپ کی ان کی تھنکنگ ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی، لڑکے لڑکیاں گھل مل کے زندگی گزارتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، باہر گھومنے جاتے ہیں، ڈانس کر کے میوزک اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر تو ان میں یہ جب آ جاتی ہے نا، تو وہ پھر ان کو کوئی اگر سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں، یہ ہماری آزادی کے دشمن ہیں۔ کیونکہ ناظرین، یہ جو نئی جنریشن ہے نا، یہ ہے بہت سچے اور کھرے ہیں، یہ بالکل سچے اور کھرے ہیں، چوری چھپے زیادہ کام یہ نہیں کرتے برے، جیسے کسی زمانے میں چوری چھپے لوگ کرتے تھے۔ یہ جو نئی جنریشن ہے یہ سب بتا کے کام کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو کہ وہ ہمارے معاملات میں روڑے اٹکائے۔ تو ناظرین، ماں باپ یہاں پر آ کر ہار جاتے ہیں۔ اب ماں باپ کیا کریں؟ انہیں تو جواب دینا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، بیٹی کو بیاہنا ہے، اور آگے والے پوچھیں گے کہ سسرال والے کیسا تھا اس کا کیریکٹر، یا کیسا ہے، یہ نظر بھی آ جاتا ہے، یہ کون سی مشکل ہوتی ہے؟ تو ناظرین، ان لوگوں کے لیے جو تھک ہار چکے ہیں ایک بڑا خوبصورت عمل ہے، بڑا ہی خوبصورت عمل۔ اس عمل نے لوگوں کے دل بدل کے رکھ دیے۔ بیسیکلی ناظرین، یہ جو نئے زمانے کی چمک دمک، میوزک، ڈانس، یہ وہ ہے نا، اس نے آخرت کو پیچھے کر دیا ہے۔ آخرت اب سیکنڈ یا تھرڈ آپشن پہ جا کے چلی گئی ہے۔ یہ جو جنریشن ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی جی رہے ہو اسی کو ہی جیو اور اس طریقے سے جیو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ابھی میچیور سوچ نہیں ہوتی، نہ انہوں نے قرآن پاک کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، تفسیر کے ساتھ، نہ وہ اس کام میں پڑھے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، ہم یہاں پر دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہاں سے دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ ختم نہیں ہوگا سلسلہ۔ دنیا سے چھوڑ کے جانے کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد امتحان کے بعد نتیجہ ہمارے منہ پہ دے کے مارا جائے گا، اور اگر ہم اچھے ہمارا نتیجہ ہوا تو ہمیں شاباشی اور مبارک دی جائے گی، اور اگر نتیجہ ہمارا برا ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر پتہ ہی ہے سب کو۔ یہ ان لوگوں کو نہیں پتہ، بہت سارے لوگ ان کو معلوم بھی ہے۔ تو ناظرین، جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے کرنا ہے، جو یہ اولاد چاہے کہ اپنے لیے کرنا ہے،
اس کا الگ طریقہ ہے، جو یہ چاہے کہ ان کی اولاد ٹھیک ہو جائے، معمولی سا فرق ہے۔ ناظرین، کرنا کیا ہے کہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو جو مرضی چاہے تبدیل کر دے کسی کی قسمت، کسی کی تقدیر، کسی کا حال، کسی کا مستقبل، جو مرضی چاہے۔ میرا رب ہے نا، وہ تو بہت عالی شان طاقتوں والا ہے، وہ تو آل مائٹی ہے، تمام طاقتوں والا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کیسے کیوں، یہ انسان کے لیے ہے، اس کے لیے تو کون فیکون ہے۔ تو ناظرین، یہ تین ایسے کلمات ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ کیا؟ یا مسبب الاسباب، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک۔ یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو کیسے کرنا ہے؟ جی ناظرین، یہ ہے وظیفہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ ماں باپ ہیں، آپ اپنے بچے کے لیے عمل کر رہے ہیں، اس کو ایک نیک راستے پہ چلانے کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کو دین کے راستے پہ آ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پرہیزگار ہو جائے، نمازی ہو جائے، اور اچھے اخلاق والا ہو جائے، اچھی سوچ والا ہو جائے، اور لوگوں کے لیے بھی اچھا ہو جائے، آپ کے لیے بھی اچھا ہو جائے، بہن بھائیوں کے لیے بھی اچھا ہو جائے، زمانے کے لیے اچھا ہو جائے، اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہو جائے، تو ایک اس کا جو ون پوائنٹ، اس کا جو ہے نا وہ ایجنڈا، جو ون پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین پہ آ جائے۔ وہ دین پہ آ گیا، اسلام پہ آ جائے۔ اسلام جب وہ اپنی نظر میں رکھے گا تو وہ کوئی برا کام بھی نہیں کرے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ماں باپ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائی کر رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، یا اولاد کر رہی ہے اپنے ماں باپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو کھجور پہ بھی کر سکتے ہیں، جو میں بتانے لگا ہوں، دم کرنا ہے، دم کھجور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ کھجور بہت سارے لوگ نہیں کھاتے، آج کل کی نوجوان نسل کھجور نہیں کھاتی۔ دودھ پہ بھی دیں گے تو دودھ بھی پینا پسند نہیں کرتے، وہ کافی، چائے، گرین ٹی یہ پینا پسند کرتے ہیں۔ سادے پانی پہ کرنا ہے آپ کو یہ عمل، سادے پانی کے گلاس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ سنیں، 3 دن، 7 دن، 11 دن یا 40 دن، یہ عمل اس طرح ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کیا کیسے۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، یہ عمل اگر آپ کر رہے ہیں تو باوضو ہو کر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پڑھنا ہے عمل شروع کرنے کے لیے یا مسبب الاسباب، 313 بار پڑھنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے۔ اور اب آپ نے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر دینا ہے، اسی پانی کے گلاس کے اوپر جو رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا مقلب القلوب، یہ 313 بار پڑھنا ہے، اور دم یعنی ایک بار پھونک مار دینی ہے پانی کے اوپر، تھوڑا سا قریب جا کر، اتنا کہ پھونک باقاعدہ پانی کو لگے۔ اب اگر تو آپ کر رہے ہیں اپنے لیے، تو میں اسکرین پہ سب کچھ لکھ رہا ہوں، اگر تو کر رہے ہیں اپنے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلا جو لفظ آپ نے وہ 313 بار پڑھنا ہے وہ ہے ثبت قلبی علی دینک۔ ثبت یعنی ثبت، عربی میں ثبت قلبی علی دینک۔ یا مسبب الاسباب ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو بغیر جو ہے وہ سبب کے تو سارے کام کرنے والا ہے، تو یہ کسی چیز، تو محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کا، جیسے کوئی چیز بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو مسبب الاسباب ہے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو دلوں کو پھیر دیتا ہے، تیری 2 انگلیوں کے درمیان دل ہوتا ہے، جیسے چاہتا ہے بندے کا پھیر دیتا ہے۔ نیک انسان بد بن جاتا ہے، بد انسان نیک بن جاتا ہے، جیسے اللہ چاہے۔ جو تیسری لائن ہے ثبت قلبی، کہ میرا دل کیا کر دے؟ ثبت قلبی علی دین، کے اپنے دین کے اوپر میرے دل کو جاری کر دے، جما دے اپنے دین کے اوپر۔ یہ کوئی اپنے لیے اگر کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اپنے لیے۔ یہ اب دوسری اسکرین آنے لگی ہے، جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا مسبب الاسباب 313 بار، یا مقلب القلوب 313 بار۔ ثبت قلب کے بعد نام کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تو آپ نے لکھنا ہے ثبت قلب عبداللہ علی دینک، کہ عبداللہ کے دل کو
اپنے دین پر جما دے۔ اب یہ جو یلو میں لکھا ہوا نا عبداللہ، یہاں آپ نے اپنے بچے کا نام لکھنا ہے، یہاں استعمال کرنا ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام جو بھی ہے، احمد ہے، حامد ہے، شاہد ہے، زاہد ہے، ماجد ہے، جو بھی نام ہے، لڑکی کا جو بھی نام ہے وہ بھی آپ نے وہاں پر یہ نام لے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے ثبت قلب عبداللہ، ثبت قلب بیٹی کا جو بھی اس کا نام ہے، اللہ دینک، کہ اس کے یعنی کہ اے رب العزت اس کے دل کو اپنے مذہب کے ساتھ دین پر جوڑ دے۔ یہ آپ نے 3 دن پانی پلانا ہے یا پینا ہے اگر خود کر رہے ہیں۔ 3 دن میں تھوڑا فرق آیا، زیادہ نہیں آیا تو 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن نہیں آیا تو 11 دن یہ کرنا ہے۔ 11 دن میں اگر فرق نہیں پڑا تو 40 دن کا چلہ، 40 دن آپ کو یہ پانی پلانا ہے۔ بچہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، دور ہے، جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی کام جو گلاس کے پانی میں دم کر کے آپ نے اس کو پلانا ہے، اس کی تصویر پہ کر دیں، اس کی تصویر پہ دم کر دیں اتنے دن میں، اور آپ انتظار کر کے دیکھیں میرا رب اس کو کیسے اس کے دل کو اسلام کی طرف پھیر دے گا، مذہب کی طرف پھیر دے گا، دین کی طرف پھیر دے گا۔ یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ سمندر کو لوٹ کے رکھ دیں، یہ الفاظ ہیں پہاڑ کو لوٹ کے رکھ دیں، یہ الفاظ ہیں کہ یقین کریں کہ دل تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، دین تو اللہ مقلب القلوب ہے، اللہ رب العزت۔ تو یہ آپ انشاءاللہ ضرور کیجئے عمل، اپنے لیے کرنا کوئی چاہتا ہے خود کے لیے کرے، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، جیسے بھی ہے، یلو کی نام کی جگہ پر آپ نے نام لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر بن یا بنت لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر دے۔ فار ایگزامپل عبداللہ بن ماجد ہے، اگر یعنی ماجد صاحب کا بیٹا عبداللہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ثبت قلب عبداللہ بن ماجد علی دینک، یا اگر آپ نے لگانا ہے ماں کا تو ساتھ ماں لگا لیجئے، ماں کا لگا دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے قرآن کریم میں میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جب حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے تو عیسیٰ بن مریم، ٹھیک ہے جی، عیسیٰ ابن مریم، تو آپ ابن بھی لگا سکتے ہیں، ماں کا ساتھ جو چاہے ماں کا استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت بڑا شرم اور حیا والا ہے، وہ اس ماں کے خلوص کو ضرور دیکھتا ہے جو ماں دعا کرتی ہے۔ میرا رب بہت محبت کرنے والا ہے، میرا رب بہت آپ کا خیال رکھتا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی بڑی کائنات کا رب العزت، اتنی طاقتوں والا، اور اس چھوٹی سی زمین پہ ہر ایک بندے کی دعا بھی سن رہا ہے، التجا بھی سن رہا ہے، بڑی شان والا ہے میرا رب۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے رب کی کیا ہی بات ہے۔ اے میرے رب، جو بھی یہ وظیفہ کرے اس کا وظیفے کو اس کو کامیاب کرنا۔ اولاد کوئی بھی والدین نہیں چاہتا کہ جہنم کے گھوڑوں میں جائے اور دنیا اور آخرت ان کی دونوں خراب۔